عاصم منیر یہ بھائی سرگودا سے سوال کرتے ہیں کہ محترم، امام کے پیچھے مقتدی کو کیا پڑھنا چاہیے؟ امام کے پیچھے مقتدی کو ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے یا خاموش ہو جانا چاہیے؟ اس بارے رہنمائی فرما دیں۔ اور امام کے پیچھے کیا کیا مقتدی کو پڑھنا ضروری ہے؟ شرعی حکم کیا ہے اس کا؟ پلیز اس بارے رہنمائی فرما دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پیارے بھائی نے جو سوال پوچھا ہے، اور اس سوال کے متعلق بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایسی غلطی کر جاتے ہیں، ان کو ان باتوں کا علم نہیں ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، اور نہ ہی کسی سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں بلکہ شرمشار رہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کس سے پوچھیں اور کیسے پوچھیں۔ تو آج ہم اس مسئلے کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھائی نے سوال کیا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو کیا پڑھنا چاہیے، اور دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم مثال کے طور پر آپ نماز عصر پڑھ رہے ہیں تو آپ امام جب امامت کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو پیچھے مقتدی کو سب سے پہلے نیت کرنی چاہیے۔ نیت جو ہے وہ دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ زبان سے اقرار کر لیں، زبان سے بھی نیت کر لیں، تو علماء کرام نے، فقہاء کرام نے اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ اس کو فرض واجب نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے۔ اصل نیت جو ہے وہ دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد امام بھی ثنا پڑھے گا، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ امام بھی پڑھے گا اور پیچھے مقتدی بھی پڑھے گا۔ اور اس کے بعد جو تعوذ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ امام پڑھے گا، مقتدی نہیں پڑھے گا۔ امام اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے گا اور مقتدی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا، اور امام اس کے بعد آگے سورہ یعنی قرات کرے گا سورۃ فاتحہ کے بعد اور سورت ملائے گا ساتھ، تو مقتدی فقط ثنا پڑھ کے خاموش رہ جائے گا، اور کوئی نہ ہی سورۃ فاتحہ پڑھے گا نہ ہی کوئی اور سورت پڑھے گا، کیونکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ امام کی قرات کو ہی مقتدی کی قرات سمجھا جائے گا، لہٰذا مقتدی پیچھے قرات نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح جو پھر امام جو ہے وہ رکوع میں جائے گا، اور رکوع میں امام بھی سبحان ربی العظیم پڑھے گا اور مقتدی بھی یہ تسبیح پڑھے گا۔ 3 بار پڑھے یا 5 بار یا 7 بار، جتنا وقت ملے آپ کو پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اور اس کے بعد امام جو ہے جب سجدے میں جائے گا تو مقتدی بھی سجدے والی تسبیح پڑھے گا، امام بھی پڑھے گا۔ اس کے بعد 2 رکعتیں مکمل جب ہو جائیں گی، دوسری رکعت میں امام قرات کرے گا، مقتدی خاموش رہے گا، اور پھر جیسے پہلی رکعت میں آپ کو بتایا ہے جو چیزیں پڑھنی ہے تو وہ پڑھے گا، اور 2 رکعتیں پڑھ کے جب اتحیات پر بیٹھے گا تو امام بھی اتحیات پڑھے گا، مقتدی بھی اتحیات پڑھے گا۔ اور اس کے بعد یعنی کہ جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو مقتدی خاموش ہو جائے گا۔ اسی طرح جیسے پہلے بتایا ہے جو یعنی کہ مقتدی کے لیے پڑھنا ہے تو وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، اس طرح آپ کو پڑھنا ہے اور آپ کی نماز ہوگی۔ لیکن قرات جو امام کی ہے وہی مقتدی کی قرات ہے، امام کی قرات کو ہی مقتدی کی قرات سمجھا جائے گا، تو آپ یہ قرات پیچھے نہیں کریں گے، فقط جو آپ کو بتا دیا ہے وہ آپ پڑھیں گے، امام بھی پڑھے گا، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یہ ہر نماز یعنی فرض میں بھی یہی ہے، ظہر کے فرض میں بھی یہی ہے، عصر کی نماز میں بھی یہی، مغرب کی نماز میں بھی یہی حکم ہے، اور عشاء اور فجر یعنی ہر نماز میں یہی حکم ہے۔ جو امام پڑھ رہا ہے وہ مقتدی یعنی امام کی قرات کو مقتدی کی قرات سمجھا جائے گا۔ اور اسی طرح ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور نماز کا طریقہ کار ہے۔ اللہ ہمیں 5 وقت کا نماز کا عادی بنائے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ کو گناہوں کو معاف فرمائے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور یہ مسئلہ آپ دوسرے دوستوں کو بھی شیئر کریں، اور دوسرے دوستوں کو بھی سنائیں، گھر والوں کو بھی سنائیں، تاکہ یہ آسانی کے ساتھ مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور آپ کی نماز جو ہے وہ آسان ہو جائے، اور آپ کی نماز اچھی ہو جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم رزق کے برکت